come to grammar now, and it's about comparative adjectives. Page is 55 of the book, and SLO is number 21. Remind the students about positive, comparative, and superlative adjectives. چونکہ یہ اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں positive, comparative, and superlative adjectives. بلکہ ان سے آپ پوچھیں بچوں سے کہ بھائی ایڈجیکٹو کیا ہوتا ہے، اور پھر اس کی کمپیریٹیو اور سپرلیٹیو ڈگریز کون کون سی ہیں. کوئی دو چار آپ لفظ بولیں اور ان سے پوچھیں کہ میں آپ کو پازیٹیو ڈگری دے رہا ہوں یا دے رہی ہوں، اس کا آپ کمپیریٹیو اور سپرلیٹیو ایڈجیکٹوز بنائیں. Tell them to learn the degrees of adjectives without indulging into rules. اچھا یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، بچوں سے نہیں آپ نے کہنا کہ رولز میں مت جائیں. آپ جب بھی کبھی کوئی گرامر کی کتاب اٹھا کے دیکھتے ہیں نا آنریبل ٹیچر، تو اس میں کافی سارے رولز دیے ہوتے ہیں. اگر پازیٹیو ڈگری والا لفظ جو ہے وہ اس طرح ہے تو پھر کمپیریٹیو اس طرح بنے گا، اس طرح ہے تو پھر اس طرح بنے گا. یہ جو ڈسکشن ہوتی ہے رولز کی، یہ میں آپ کو آنیسٹلی اپنا ایکسپیرئنس کے مطابق بتا رہا ہوں کہ یہ ان کو سمجھ نہیں آتے، اور اگر تھوڑا بہت سمجھ آ جائیں تو ان کو یاد نہیں رہتا. ابھی اٹس ٹو ارلی اے اسٹیج فار دیم کہ آپ ان کو ان رولز میں الجھائیں. ہاں اتنی بات ضرور بتا دیں کہ عام طور پر آپ ای آر اور ای ایس ٹی لگاتے ہیں کمپیریٹیو اور سپرلیٹیو بنانے، اور ان کو کہتے ہیں ریگولر ایڈجیکٹوز. اور باقی جو ہیں وہ پھر اب دیکھیں جیسے سافٹ، آپ یہ ریگولر ایڈجیکٹو ہے، اس کے آگے آپ نے ای آر اور ای ایس ٹی لگا کے سافٹ، سافٹر، سافٹیسٹ بنا دیا. لیکن ریگولر ایڈجیکٹوز وہ ہیں جو جن کے آگے ای آر پھر یا ای ایس ٹی نہیں لگتا. فار ایگزامپل آئی تھنک ون آف دا بیسٹ ورڈس ٹو بی مینشنڈ ایز این ایگزامپل از گڈ. لوگ تو بعض اوقات جوک میں کہتے ہیں گڈ، گڈ اور گڈیسٹ، یہ irregular ایڈجیکٹوز میں آتا ہے تو پھر گڈ، بیٹر، بیسٹ. اینڈ بیوٹیفل کا اگین دیکھیے، بیوٹیفل، مور بیوٹیفل اینڈ موسٹ بیوٹیفل. ٹیل دیم اباؤٹ یوزنگ the before superlatives. یہ رول ہے. She is the most beautiful girl in the class. He is the fastest runner in his group. اس طرح most beautiful کے سے پہلے بھی the لگے گا. Now comes apostrophe. It's at page 56. SLO is 24. Apostrophe ذکر تو پہلے وہ پڑھ چکے ہیں، لیکن پھر بھی ان کو ریمائنڈ کرانے کے لیے، ان کا نالج ریفریش کرنے کے لیے tell the students that apostrophe is the mark used. اب اس کے آگے 3 قسم کے استعمال اس کے یہاں دیے گئے ہیں. 1. To show that one or more letters or numbers have been left out as، یعنی کسی کو شارٹ فارم بنانے کے لیے، جیسے I have کی شارٹ فارم I have آپ پڑھاتے رہے ہیں اس سے پہلے، she has، he is وغیرہ وغیرہ. ان میں 2 ورڈز کو ملا کے ایک ورڈ بنا دیا گیا ہے، اور دوسرے ورڈ کا یعنی از یا ہیز کے 2 لیٹرز اور از کا 1 لیٹر غائب کر دیا گیا ہے، لیفٹ آؤٹ. تو یہ ہیں مثالیں ایز ان شی از اور شی ہیز اور شی از اینڈ 23 اپاسٹرفی کے ساتھ 2023 یعنی سن 2023 آپ نے پورا نہیں لکھنا تو پھر اس کی جگہ اپاسٹرفی کے ساتھ 23 لکھ دیں. Before or after the letter S to show that something belongs to somebody, as in Hera's watch and the horse's tails. یہ سب سے زیادہ استعمال ہونے والا apostrophe ہے اس شکل میں. لیکن اس میں آپ نے آنریبل ٹیچر جو خاص طور پر بچوں کو بات بتانی ہے اور تاکید کے ساتھ بتانی ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی ناؤن سنگولر ہے اور اس میں ہم پوزیشن بتانا چاہ رہے ہیں تو پھر اس کے ساتھ ایس لگا کے ایس کے لیفٹ پہ اپوسٹرفی آئے گا. لیکن اگر کوئی پلورل ہے، فار ایگزامپل آپ لکھنا چاہ رہے ہیں کہ لڑکوں کی کتابیں، دا بوائز بکس، تو پھر بوائز چونکہ پلورل ہے تو اس کے ایس کے رائٹ پہ اپوسٹرفی آئے گا.
And thirdly, before the letter S to show the plural of a letter or number, as in how many threes are there in 9, یا there are 2 M's in a comma. یہ پھر M کے ساتھ جو S ہے S کے لیفٹ پہ، اور 3 کے ساتھ جو S ہے اس کے لیفٹ پہ آپ اپوسٹرفی دیں گے.